اور میں مصائب پہ ظاہر ہے آج اس کا ماتم ہے کہ جو سب سے بڑا عزادار ہے. بے شک. تو مجھے تھوڑا تو اجازت دیجیے گا کہ میں مصائب میں کچھ تمہید کی اور کچھ تفصیلی مصائب آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. تفصیل بھی کیا، جو 35 برس تک روتا رہا اس کی تفصیل کیا پیش کر سکتا ہے؟ کون سنا سکتا ہے سجاد کی کیفیت 35 سالوں میں کیا رہی، کہ جب ذبیحے کو دیکھتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی تھی، جب کھانے کو دیکھتے تھے کیا کیفیت ہوتی تھی، پانی کو دیکھتے تھے کیا کیفیت ہوتی تھی. تاریخوں میں لکھا ہوا ہے جب عباس کے چھوٹے بچے کو دیکھتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی. سبحان اللہ. ہماری جان قربان سید الصابرین پر، زین العابدین پر علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث میں آیا البکاؤن خمس، 5 رونے والے بہت زیادہ ہیں. حضرت آدم، حضرت یعقوب. حضرت آدم جنت کے فراق میں روئے، حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کے فراق میں روئے، یوسف اپنے بابا کے فراق میں روئے، اور حسین کی ماں سیدہ کونین. واخذت النار فی خشب الباب. مجھے اجازت دے دو میں چند جملے پڑھ دوں کہ جب سیدہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئیں. وہ ادخال قنفذ یدہ، قنفذ ایک شخص ہے کہ جس نے ہاتھ آگے بڑھایا. ایک ملعون نے اپنے پیروں سے دروازے کو دھکا دی. حتی اصاب بطنہا. بہار و الوان سے روایت پڑھا ہوں الحمدللہ مولا کی برکت سے. بہت سی چیزیں مجھے عربی میں یوں حفظ ہے کہ میں آپ کے سامنے جو گزارش کرتا ہوں تو ایک ایک مقتل کا جملہ پڑھ رہا ہوتا ہوں. حتی اصاب بطنہا، یہاں تک کہ وہ دروازہ شکم سیدہ پر لگا. وہی حاملۃ بالمحسن لستۃ اشہر، جبکہ وہ حضرت محسن سے حمل میں تھیں 6 ماہ گزرے تھے. اس لعین نے خط بھی لکھا ہے، حاکم شام کو، تاریخوں میں موجود ہے. اس میں لکھا کہ دروازے کے پیچھے سے رسول زادی کی فریاد کی آوازیں آ رہی تھیں، تو میں ایک لمحے کے لیے چند قدم پیچھے ہٹا، لیکن میرے پورے وجود پر بغض علی غالب ہو گیا، اور پھر میں ایسے آگے بڑھا کہ دروازے کو کچلتا ہوا چلا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین کی ماں روتی رہی. اچھا، اس روایت میں کہ 5 رونے والے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا نام بھی بعض روایات میں. نوح علیہ السلام جو 950 سال تک روئے تھے، اتنا 75 دن میں حسین کی ماں رو گئی. اس لیے کہ ساتھ ساتھ ترتیب میں نام ہے. 950 سال پر گریا غالب آ گیا سیدہ کونین کا 75 دن میں. کتنے مظلوم امام حسین علیہ السلام. اس فہرست میں ایک نام ہے حسین کی ماں کا، ایک نام ہے حسین کے بیٹے کا. میرا بیمار امام سید الساجدین، جبکہ بیمار امام چند دنوں کے لیے تھے کربلا میں، لیکن وہ کیفیت اور شدت ایسی تھی کہ بیمار کربلا کے نام سے آج بھی جب مصائب میں نوحے میں ماتم میں ذکر کیا جائے بیمار کربلا. جی، آج سید الساجدین کا ماتم ہے، جو عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا عزادار ہے، جو اکبر کے زخمی کلیجے کا عزادار ہے، جو بار بار پوچھا کرتے تھے کہ ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں ہوا. جو پوچھا کرتے تھے اصغر کا قاتل پکڑا گیا نہیں پکڑا. جنہیں اصغر کا غم ہے، جنہیں قاسم کی پامال لاش کا غم ہے، یقیناً اون محمد کا غم ہے، یقیناً عباس کے بچوں کا غم ہے، لیکن پھر بھی میرا مولا جملہ ایک ہی کہتا ہے، الشام الشام الشام. ارے مولا کربلا کے مصائب اتنے سخت ہیں، شام کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شام میں، شام کا بازار، شام کا دربار، وہ قید خانہ، تماشائیوں کا ہجوم، مجمع کی آوازیں، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. ایک قیدی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار. اور قیدی بھی ایسا ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ سجاد کے پیروں کو اونٹ کے نیچے سے باندھ دیا گیا تھا. بے کجاوہ سواری ہے، اور یقین جانی اگر نہ دیکھا ہوتا تو یہ جملہ نہ کہتا. مولا سجاد کی گردن میں رسی باندھ کر اونٹ کی گردن میں باندھ دی. میں کیا پڑھوں؟ اور سینہ پیٹنے کے لیے کیا اس سے بڑھ کے کوئی اور بات ضروری ہے؟ سر پیٹنے کے لیے جو حجت خدا ہو اس کی گردن میں رسی، اور پھر اونٹ کی گردن میں رسی. پنڈلیاں سوج چکی تھیں، گردن سے لہو الگ جاری ہے. مسلم جساس کی روایت ہے
کہ میں نے کوفہ میں دیکھا قیدی کو دور سے دیکھ رہا تھا, وہ دیکھا میں نے جہاں پر توق بندھا ہوا ہے نا وہاں سے خون ریس رہا ہے. چند دنوں میں کوفہ کا واقعہ پیش آیا تھا, یعنی اہل بیت کوفہ کربلا سے کوفہ پہنچ گئے تھے, ابھی تو شام کی منزلیں باقی تھی, ابھی تو قید خانہ باقی تھا. جس توق نے چند دنوں میں سجاد کی گردن کو ایسے زخمی کر دیا کہ دور سے خون نظر آ رہا تھا. جب زندان سے رہائی ملی تو توق کو کاٹا گیا اس لیے کہ دھس چکی تھی گردن میں. یہ ہے میرا بیمار امام سید سجاد. آج آپ نے گریہ کرنا ہے عزیزوں, آج گریہ کو تھامیے گا نہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ نے بہت سی مجالس ماشاءاللہ کی ہیں, آپ سوشل میڈیا پر سن بھی رہے ہیں مجالس, پہلی محرم سے گریہ کر رہے ہیں. حسین کے نام پر آپ نے فرش عزا بچھایا ہوا ہے, ایک ایک مومن کو سلام کے جس کے گھر پر فرش عزا ہے, غازی کا علم لگا ہوا ہے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مولا کے سب سے بڑے عزادار کا ماتم کر رہا ہے. لیکن دیکھو آج گریہ اس نے نہ روکنا کہ آج اس کا ماتم ہے کہ جو کائنات کا سب سے بڑا عزادار ہے, جو 34 برس تک روتا رہا لیکن وہ تھکا نہیں تھا. میں کیا پڑھوں, بازار کے مسائل پڑھوں, دربار کے پڑھوں, قید خانے کے پڑھوں, اردو میں مصائب اور سید الصابرین کا درد اور غم. دنیا سے تو آل محمد کا رونا بھی برداشت نہ ہو سکا. کربلا سے شام تک تازیانوں پر اتنے تازیانے مارے گئے کہ کوئی عزیزوں کے غم میں نہ رو سکے. آپ سوچ سکتے ہیں سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹی ہے اور شمر تازیانے لگا رہا ہے. ذرا سنو اس منظر کو. عابد بیمار کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور اشقیہ نو کے نیزہ چبھو رہے ہیں. شہزادیاں رونا چاہتی ہیں اور سامنے ورثا کے سر کاٹ کر رکھ دیے جاتے ہیں. کیا پڑھو, اور تماشائیوں کا مجمع لگا ہوا ہے. جس پر مصائب گزرے ہونا اسی کا دل جانتا ہے. ایک دو پہر میں لاشوں پر لاشیں آئیں, عصر ہوتے ہوتے باپ کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا. ایک ایک جملے میں مجھ سے سنتے جانا, اس میں پوری تاریخ ہے. آپ تو ماشاءاللہ جدی وجدی قدیمی مومن ہے, آپ کو ماں نے اپنے شیر میں یا علی یا حسین کہنا سکھایا ہے. اور ماؤں پر سلام, اس باپ پر سلام کہ جس نے اپنی گود میں بٹھا کر مجھے مجلس حسین سکھائی ہے. آج اس باپ کے خون اور ماں کے شیر کا اثر ہے اور اس کی تاثیر آپ میں دکھلانی ہے. یہ آنسو بہتے رہے انشاءاللہ, اور جن کے ماں باپ گزر چکے ایصال ثواب کے لیے وہ ثواب ہدیہ کرتے جائیں. مصائب کو بے انتہا ثواب ہے. تھوڑی دیر میں باپ کے لاشے پر ادھر کے سوار ادھر, ادھر کے سوار ادھر. کیا سچات دیکھ رہے, چند لمحے گزرے تو خیموں میں آگ ہے, چنتی بھی چادریں ہیں, تازیانے اور تماچے ہیں, کوفے کا بازار ہے, ابن زیاد کا دربار, پھر شام کی منزلیں, منادی کی آواز, تماشائیوں تماشا دیکھو, یہ اہل بیت رسول ہے. جس کی نظر میں ایسے مصائب ہوں, کیا اس کا گریہ کبھی تھم سکتا تھا؟ یہی تو وجہ ہے کہ جب منہال نے عرض کی مولا کب تک روئیے گا, فرمایا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب سے ایک یوسف جدا ہوا تھا, اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. میرے تو اتنے یوسف ایک دوپہر میں ذبح کر دیے گئے. مجھ سے نہ کہہ کے میں اپنا رونا چھوڑ دوں, سجاد زندگی بھر روتا رہے. اس نے تسلی کے لیے عرض کی مولا دیکھیں یعقوب کے لیے تو ایک نیا حادثہ تھا نا, آپ کے لیے تو شہادت میراث ہے. فرمایا بھائی شہادت تو میراث ہے, لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماؤں بہنوں کے کلے سر ہو اور اغیار کا مجمع ہو اور نو کے نیزہ پر شہدا کے سر ہو اور میں قافلے کو لے کر تیار بدیار. پھر کسی نے پوچھ لیا مولا دربار کے مسائل بڑے سخت تو تھے, لیکن جب آپ دربار میں گئے تو کمر خم کیوں تھی مولا؟ مسلم ابن عقیل آئے تھے تو سینہ تان کر آئے تھے, آپ کی کمر خم کیوں تھی؟ کہ سوال کرنے والے تو نے انصاف تو نہیں کیا. مسلم تنہا آئے تھے جس کی بہن کو اس کے سامنے تماچے مارے تھے, جس کی بھومی کا سر کھلا ہو, جس کے باپ کے سر تش میں ہو اور باپ کے دندان پر چھڑی ماری جا رہی ہو, کو کیسے اٹھاتا؟
یقین جانیے گا کہ ہم سوچ کے آئے تھے ابھی تک میں کچھ پڑھا ہی نہیں مصائب میں تو فقط ایک جملے میں آپ کو فقط چھوٹے چھوٹے واقعات مرک کے سنا رہا تھا. اللہ جانے کیا کیفیت ہے آپ کی زبان اللہ. لیکن بس سجاد یہ کہتے جاتے تھے اشرف 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 کہہ کر سمجھایا. ماؤں بہنوں کا کھلا سر تماشائیوں کے مجمع میں آنا سجاد کو مار گیا. کیا کھانا دل پہ سہ گیا اکتاب شام میں ایک زندہ لاش بن گیا سجاد شام. سجاد زندہ لاش بن گیا شام میں. اچھا زندان شام میں ایک اور غم بھی تو تھا اس قیدی کو جب بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بہن کو دفنایا. یا حسین خوب بھرا لاشا بہن کا 4 برس کی بہن جلا ہوا کرتا کانوں سے لہو جاری منہ پر تماچوں کے نشان. میری زبان جو بابا بابا کہنے والی تھی وہ گزر گئی. ذرا سوچو سجاد نے زندان میں قبر کیسے کھودی ہوگی. شاید انہی ہتکڑیوں کے سہارے جو سجاد کے ہاتھوں میں تھی کھرچ کھرچ کر قبر بنائی. بھائی نے بہن کی قبر بنائی کہ سکینہ تو یہ بڑی تمنا تھی کہ ہم رہا کب ہوں گے. اے میری بہن سکینہ اب تیری تدفین بھی زندان شام میں ہوگی. نہ غسل دیا اور نہ کفنایا بہن کو. بھائی نے بندے ہاتھوں سے دفنایا بہن کو. امام کا یہ عالم ہے. دن ہے تو رونا رات ہے تو رونا کھانا دیکھا تو رونا پانی آیا تو رونا. کیسے کھاؤں میرا بابا بھوکا ذبح ہو گیا. کیسے پانی پیوں میرا باپ پیاسا مارا گیا. وضو کا پانی سامنے آیا اتنا روئے کہ پانی دو چند ہو گیا. دنیا سے یہ گریہ بھی برداشت نہ ہو سکا اور ظالم ولید ابن عبد الملک نے 25 محرم سن 95 ہجری کو زہر دیا. میرے مولا شہید ہو گئے. زہر کا اثر شروع ہوا امام سید الساجدین پر. امام محمد باقر کو بلایا. دیکھو آج تابوت کی زیارت بھی ہے. ہم خود تو نہیں پہنچ سکے امام بارگاہ لیکن سجاد کا تابوت امام بارگاہ میں اٹھے گا. ضرور اس تابوت کو دیکھ کر سینہ پیٹنا یا حسین کے سر پیٹنا اپنا چہرہ پیٹنا. بیمار کا تابوت ہے زخمی کا تابوت ہے قیدی کا تابوت ہے زنجیروں میں جکڑے ہوئے کا تابوت ہے. زہر کا اثر شروع ہوا. امام محمد باقر علیہ السلام کو بلایا کہا بیٹا اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. اب میں دنیا میں زیادہ نہیں رہنے والا. میری تجزیہ و تکفین کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. یہ میری زندگی کی آخری رات ہے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ زہر کا اثر بڑھا. سجاد خاموش ہوئے. روح پرواز کرنے لگی. 25 محرم آ گئی. پہلی محرم تم نے زہرا کے لال کا فرش ادا بچھایا تھا. آج زہرا کا ایک اور لال رخصت ہو رہا ہے. 25 محرم کی شب آ گئی. سجاد رخصت ہونے کو ہے. روح پرواز کرنے لگی. بابا کو رونے والا دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ اکبر. کلیجہ پٹ رہا ہے عزیزو. مدینے میں شہادت کی خبر پھیلی. چاروں طرف کوہرام تھا. سن لینا یہ پرسہ دینے والوں کا ہجوم تھا سید سجاد کے جنازے پر. رونے والوں کا مجمع تھا. نماز جنازہ ادا کرنے والوں کا بھی ازدحام تھا. آج مدینہ کا کچھ اور ہی رنگ ہے. سلام ان پر جو میرے جملے کو پہنچ پائے. آج مدینہ کا رنگ کچھ اور ہے. ورنہ جانتے ہو نا اسی مدینہ میں سیدہ کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا تھا. حسن کے جنازے پر کتنے تیر برسے تھے. آج اس مدینہ میں بیمار کے گریے کا اثر ہے. یہ اہل بیت کا پہلا جنازہ ہے جو اہتمام سے اٹھ رہا ہے. جنازہ پیغمبر میں چند افراد تھے. جنازہ زہرا رات کی تاریکی میں تھا. جنازہ علی خاموشی کے ساتھ تھا. جنازہ مجتبیٰ تیر باران تھا. حسین کا لاشا تو کوئی اٹھانے والا ہی نہیں تھا. ایک بیمار تھا. ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی پیروں میں بیڑیاں تھی. خاک کربلا پر ادھر کے سوار ادھر تھے ادھر کے سوار ادھر تھے. آج پہلا موقع تھا جب امام محمد باقر نے غسل و کفن دے کر جنازہ رکھا تو نماز پڑھنے والوں کا ہجوم تھا. آسمان سے ملائکہ کی تکبیریں تھی. ہر طرف شور و بکا تھا. مگر عزاداروں آخری جملے پر آ گیا میں کیا سمجھتے ہو کہ یہ منظر دیکھ کر سجاد کی روح مطمئن ہوگی یا مولا سید سجاد نے اسی تابوت سے کربلا کا رخ کیا ہوگا.
جب مولا کا تابوت اہلیان مدینہ کے کندھوں پر جنت البقیع کی طرف چلا تو کیا کیفیت ہوگی؟ سجاد کا تابوت بقیہ کو روا تھا، زنجیر کے زخموں سے مگر خون آیا تھا، زنجیر کے زخموں سے مگر خون آیا تھا۔ یہ وہ شہید ہے کہ جب بیٹے نے غسل دیا تھا تو برداشت نہ کر سکا، مولا محمد باقر فریاد کرتے ہوئے آئے تھے۔ میرے بیمار امام نے تابوت سے کربلا کا رخ کر کے آواز دی ہوگی، بابا یہ آپ کا لالا سے شرمندہ ہے، آج میرے جنازے پر اتنا مجمع ہے، میرا تابوت اٹھانے والے اتنے لوگ، مگر کل کربلا میں جب میں رخصت ہو رہا تھا تو آپ کا جنازہ خاکے در میں کربلا پر پڑا تھا، ریگ صحرا کا کفن تھا۔ بابا میں معجزے سے آیا بھی تو اکیلا فرزند آپ کا لاشا دفنا رہا تھا، نہ کوئی چاہنے والا تھا، نہ میرے علاوہ کوئی رونے والا تھا۔ آج اتنا ضرور ہے بابا، جب میں نے آپ کے جنازے کو قبر میں اتارا 2 ہاتھ برآمد ہوئے تھے، آواز آئی تھی، لاؤ بیٹا زین العابدین، میری امانت مجھے واپس لوٹا دو۔ او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی، میرے جیسے دانیہ اس پر ستم بازار بھی، یہ امام وقت ہے اور قابلہ سالار بھی، روئیں گے تجھ پر صدا مسند بھی اور دستار بھی، او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی۔ یا حسین یا حسین۔